السلام علیکم۔ میرا تعلق پولیس کے محکمے سے رہا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب پولیس کے سپاہیوں کو کچھ زیادہ سہولیات میسر نہیں تھیں۔ ہم اپنے ذاتی گھوڑوں پر ہی سفر کیا کرتے تھے اور جب چھٹی پر ہم اپنے گاؤں جاتے تو ہم سے سرکاری بندوقیں رکھوا لی جاتی تھی۔ ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے صرف خنجر وغیرہ ہی ہوتے تھے۔ تقریباً 6 ماہ بعد ایک دن میں اپنے گاؤں چھٹی پر جا رہا تھا تو کمشنر صاحب نے کہا، کافی اندھیرا ہو گیا ہے اور تمہارے گاؤں کے راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، صبح چلے جانا۔ مگر اپنے بیوی بچے سے ملنے کے لیے میرا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، صاحب، ایک عمر انہی راستوں اور جنگل میں گھومتے پھرتے گزاری ہے۔ یہ راستے، یہ وادیاں، حتیٰ کہ یہاں کی مٹی بھی میری دوست ہے۔ صاحب یہ سن کر مسکرا دیے۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ گھوڑا تیز رفتاری سے رواں دوا تھا۔ جنگل شروع ہوتے ہی میں نے گھوڑے کی رفتار تھوڑی سی ہلکی کر دی۔ اس جنگل سے میری بہت خوبصورت یادیں جڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ جنگل میرے گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا، مگر بچپن میں ہم سارے دوست ہر ہفتے یہاں آ کر خوب شرارتیں کرتے، نہر میں نہاتے اور درختوں پر چڑھ کر تازہ پھل توڑ کر کھاتے تھے۔ یہ سب سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچانک مجھے کسی بچے کے کہکھلانے کی آواز آئی۔ میں چونک گیا اور جلدی سے گھوڑے کو ہلکی سی تبکی دی۔ پالتو جانور اپنے مالک کے اشارے سمجھتے ہیں۔ اس نے بھی دم سادھا لیا اور ہنہنایا نہیں۔ میں خوف زدہ ہونے کے بجائے فوراً کوچ میں لگ گیا کہ یہ آواز کس مت سے آئی ہے۔ کچھ فاصلے پر ہی گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے دوبارہ بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کیا اور آہستہ سے تھوڑی جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو سال بھر کا ایک نہایت خوبصورت گول مٹول سا بچہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے ایک بھیڑیا نمودار ہوا۔ اس نے اپنی توتنی سے بچے کے گدگدی کی تو بچہ پھر کہکھلا کر ہنس پڑا۔ بھیڑیا بھاگ کر پھر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ میں معاملہ سمجھ گیا۔ یہ بھیڑیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی انسانی بچے کو کھانے کے لیے اٹھا کر لاتے ہیں تو پہلے اس کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو چیر پاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ میں چاہتا تو خنجر سے بھیڑیے پر حملہ بھی کر سکتا تھا، مگر بچے کی وجہ سے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی بھیڑیا بچے کو گدگدی کر کے درخت کے پیچھے چھپا، میں ایک ہی جست میں بچے تک پہنچا اور اسے دبوچ کر بھاگا۔ آنن فانن اپنے گھوڑے تک پہنچا اور گھوڑے پر اچھل کر سوار ہو گیا اور گھوڑا سر پٹ دوڑا دیا۔ اس طوفانی کارروائی سے گھبرا کر بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ جنگل پار کر کے ایک جگہ گھوڑا روک کر میں نے پہلے بچے کو بہلایا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اسے آرام سے آگے بٹھا لیا۔ میں نے گھوڑے کا رخ اس جنگل کے قریب ہی ایک گاؤں کی طرف کر دیا۔ میں گاؤں کے قریب ایک کھیت میں پہنچا ہی تھا کہ کچھ لوگ مشعلیں لیے ایک طرف جاتے نظر آئے۔ میں نے آواز دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بچے کے متعلق پوچھا۔ ایک آدمی بے تابانہ آگے بڑھا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ بچے کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، گڈو۔ بچہ بھی فوراً اس کی طرف لپکا۔ وہ بچے کو گود میں لے کر دیوانہ وار اس کو چوم رہا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر گیا۔ گاؤں والوں کے پوچھنے پر میں نے انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بچے کے باپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے پاؤں سے لپٹ جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، وہی زندگی بخشنے والا ہے۔ اس آدمی نے مجھ سے میرا نام اور گاؤں کا نام پوچھا۔ میں نے سب بتا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ دی اور التجا بھرے لہجے میں بولا، صاحب، میری بیوی روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے اور گڈو میں تو میرے ماں باپ کی بھی جان ہے۔ دونوں رو رو کر نڈال ہو چکے ہیں۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ گڈو کی جان بچانے والا ہمارا محسن ایسے ہی چلا گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے بھائی، مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں
آپ لوگوں کی خوشی ہی میرے لیے انمول تحفہ ہے۔ بس اپنے والدین سے کہنا کہ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چونکہ میرے اپنے والدین انتقال کر چکے تھے، اس لیے میں تمام والدین کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے ان سب کو اللہ حافظ کہا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ سالوں بعد اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر پولیس کی نوکری چھوڑ کر اور گاؤں کی زمینیں اور گھر بیچ کر میں شہر آ گیا۔ لیکن جب تک میں اپنے گاؤں میں رہا، وہ آدمی سال میں 2 بار لازمی میرے پاس آتا اور ہمیشہ موسمی پھل، گڑ، خشک میوے اور بچوں کے لیے تحفے لاتا۔ میں اس غریب آدمی کا خلوص دیکھ کر بہت نادم تھا اور ہمیشہ اسے منع کرتا، مگر وہ بھی ہمیشہ میرے اچھے عمل کا ذکر کر کے ابدیدہ ہو جاتا۔ آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے 2 بیٹے سول انجینئر اور بیٹی ڈاکٹر ہیں۔ مجھے اکثر ایسا لگتا ہے جیسے میری ایک نیکی نے میرے بچوں کے لیے بھی راستے آسان کر دیے ہوں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔